اب ایک عام مشہور ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو یہ آخری کا مفہوم کیا ہے؟ یہ بات بھی قابل غور ہے جی کہ اگر خاتم النبیین کا مطلب ہے آخری نبی، جی تو پھر تمام فرقے ایک طرف ترجمہ کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، جی اور اس کے ساتھ ہی اس سے متضاد عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کے بعد ایک نبی مسیح آئے گا، جی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ پوری دنیا اس کے ہاتھ پہ ایمان لائے گی، اتنا بڑا اس کا فیض جاری ہوگا، جی تو پھر آخری تو وہ ہوئے جو آخر میں آئے گا۔ بالکل صحیح۔ کہتے ہیں کہ نہیں، بات یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام چونکہ پہلے سے نبی بن چکے ہیں، جی اس لیے وہ تو آ سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے پیدا ہونے کے لحاظ سے جی اور مبعوث ہونے کے لحاظ سے آخری نبی۔ بھئی پیدا ہونا اور مبعوث ہونا یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ جی اگر خاتم کا معنی آخری، النبیین کے معنی نبی کی جمع انبیاء، تو پیدا ہونا اور مبعوث ہونا یہ کہ تیسرا لفظ اس میں ہے کوئی نہیں۔ جی اور اگر یہ ہم تسلیم کر لیں کہ خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی، تو ان کے عقیدے کے لحاظ سے خاتم النبیین کا وصف تقسیم ہو کر دو ٹکڑے ہو کر دو نبیوں میں تقسیم ہو جائے گا، کہ پیدا ہونے کے لحاظ سے، مبعوث ہونے کے لحاظ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین یعنی آخری نبی، جی لیکن دنیا کو تعلیم دینے کے لحاظ سے، دنیا کو تبلیغ کرنے کے لحاظ سے، دنیا میں اپنا فیضان جاری کرنے کے لحاظ سے آخری نبی کون ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قرآن کریم ایک نبی کو خاتم النبیین قرار دے رہا ہے، لیکن ان کی تشریح کے مطابق نعوذ باللہ دو نبی خاتم النبیین قرار پا رہے ہیں۔ صحیح۔ پھر بات یہ ہے کہ محض آخری نبی ہونا اس میں تو کوئی خوبی کی بات نہیں۔ کہتے ہیں جی چونکہ آپ سب سے آخر میں آئے، اس لیے آپ پہلے سارے انبیاء سے افضل قرار پائے۔ بھئی افضلیت تو اپنی خوبیوں کے لحاظ سے ہوتی ہے، کوئی پہلے آئے، درمیان میں آئے، آخر میں آئے، اس سے کوئی خوبی پیدا نہیں ہوتی۔ جی اگر بعد میں آنے والا پہلے سے افضل ثابت ہوتا ہے، ہم نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم۔ جی اس درود شریف سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے تھے جی ان سب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا مقام کس کا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یحییٰ علیہ السلام آئے، تو اگر بعد میں آنے والا پہلوں سے افضل ہوتا ہے تو پھر یحییٰ علیہ السلام کو ابراہیم سے افضل ماننا پڑے گا۔ زکریا علیہ السلام ان کے بعد آئے، اگر بعد میں آنے والا پہلوں سے افضل ہوتا ہے تو زکریا علیہ السلام کو بھی افضل ماننا پڑے گا۔ بلکہ ان کے عقیدے کے مطابق تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تمام انبیاء کے آخر میں قیامت کے قریب آئیں گے، جی اگر بعد میں آنے والے کو پہلوں سے افضل ثابت کرتا ہے تو پھر یہ نتیجہ نکلے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت میں تمام انبیاء کے بعد آئیں گے، وہ اپنے سے پہلے ہونے والے تمام انبیاء سے افضل قرار پائیں گے، نعوذ باللہ۔ بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ پھر دیکھیں یہ دنیا جاری ہے، وسلم۔ جی لوگ پیدا ہو رہے ہیں، فوت ہو رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، فوت ہو رہے ہیں، جی آخر دنیا ختم ہوگی۔ جو انسان دنیا میں سب سے آخر میں پیدا ہوگا، کوئی پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی ہاں؟ جی تو جو انسان دنیا میں سب سے آخر میں پیدا ہوگا، تو کیا وہ سب سے آخر میں پیدا ہونے کے نتیجے میں اپنے سے پہلا پیدا ہونے والے تمام انسانوں سے افضل قرار پائے گا؟ تو یہ کوئی ظاہر بات ہے۔ نہیں ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ یہ صرف ہم نہیں کہتے، پہلے بزرگ بھی اس بات کو کہتے ہیں جی کہ بھئی آیت خاتم النبیین یہ کوئی تاریخی بات نہیں بیان کر رہی، یہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت اور آپ کی شان بیان کر رہی ہے، اور سب سے آخر میں پیدا ہونا یہ تو کوئی افضلیت اور شان کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں بہت پرانے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ختم الاولیاء، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جی کتاب کا نام ہے ختم الاولیاء، اور لکھنے والے بزرگ ہیں الشیخ ابی عبداللہ محمد بن علی بن حسن
الحکیم الترمذی، انہوں نے اپنی اس کتاب میں یہ مضمون بیان کیا ہے۔ جی یہ صفحہ 341 میرے ہاتھ میں ہے۔ جی اس میں انہوں نے اس بات پر تبصرہ کیا ہے، کہتے ہیں یظنو، جو لوگ حقیقت حال سے بے خبر ہیں وہ خیال کرتے ہیں انا خاتم النبیین تعویلہ، کہ جو خاتم النبیین کا لفظ ہے اس کی تعویل یہ ہے، یہ نہیں کہتے کہ حقیقی مفہوم، تعویل کیسے ہیں؟ ایسا مفہوم جو حقیقی نہ ہو، مجازی ہو۔ جی جیسے کالی ٹوپی، یہ لفظ کالی رنگت کو بیان کر رہی ہے، حقیقی مفہوم۔ لیکن کہیں کالا چور، جی چور تو گورا بھی ہو سکتا ہے، تو لفظ کالا چور میں جو کالا ہے یہ اپنے مجازی مفہوم میں ہے، تعویل ہے، حقیقت نہیں۔ کہتے ہیں جی خون سفید، حالانکہ خون تو سرخ ہوتا ہے، جی تو یہ مجاز ہے، تعویل ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، جی اب رسی تو کوئی دکھائی نہیں دیتی، تو رسی سے کیا مراد ہے؟ خدا کا دین، خدا کی شریعت، جی تو یہ تعویل ہے، یہ مجاز ہے۔ صحیح تو کہتے ہیں کہ لوگ خاتم النبیین کی تعویل یہ کرتے ہیں جی انہو آخرہم مبعثاً، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے آخر میں مبعوث ہوئے۔ لوگ کیا تعویل کرتے ہیں؟ یہی آج ہمارے مخالفین تعویل کرتے جی ہیں کہ آخر پہ آئے کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے تمام انبیاء کے آخر میں نبی بنے۔ جی کہتے ہیں یہ تعویل لوگ کرتے ہیں، کون؟ جو حقیقت سے بے خبر ہیں۔ اس پر وہ تبصرہ کرتے ہیں فَأَيُّ مَنْقَبَةٍ فِي هَذَا، کہ یہ لفظ تو قرآن کریم نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے بیان کیا تھا، جی تو کہتے ہیں ایو منقبۃ فی ھذا، تمام انبیاء سے سب سے آخر میں مبعوث ہونے میں کون سی شان ثابت ہوتی ہے؟ وَأَيُّ عِلْمٍ فِي ھذا، تمام انبیاء سے سب سے آخر میں پیدا ہونے، تمام انبیاء سے سب سے آخر میں نبی بننے میں کون سا علمی نقطہ ہے؟ کہتے ہیں ھذا تعویل البلہ الجہلہ، کہتے ہیں یہ بے وقوفوں اور جاہلوں اور نادانوں کی تعویل ہے کہ خاتم النبیین جس میں اتنی اعلیٰ شان بیان کی گئی، وہ اس کا مفہوم وہ بیان کر جس میں کوئی شان نہیں، کوئی فضیلت کی بات نہیں۔ یہی مضمون جی آج کل دیوبندی فرقہ ہمارے ملک میں بڑا مشہور ہے۔ جی ان کے بانی تھے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، انہوں نے کتاب لکھی ہے تحذیر الناس۔ جی وہ اس سوال کے بارے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو۔ سو عوام کے خیال میں، یہ نہیں کہتے کہ اہل عرفان کے خیال میں، نہیں، ان کے خیال میں، عوام کے خیال میں کہتے ہیں، سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ سلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد، جی اور آپ سب میں آخر نبی ہیں۔ کہتے ہیں خاتم النبیین کا یہ ترجمہ کرنا کہ زمانے کے لحاظ سے آپ سب سے آخر میں نبی بنے، یہ عوام کا خیال ہے، اہل عرفان کا، سمجھداروں کا خیال نہیں۔ کہتے ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہوگا